السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ۔ محترم حضرات و خواتین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے نبوت کے 10ویں سال میں ہماری گفتگو ہو رہی ہے۔ نبوت کے 10ویں سال اللہ کے نبی کی زندگی میں جو اہم واقعات ہوئے، حادثات ہوئے، خاص کر کے ابو طالب اور حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات، یہ دونوں وفاتوں کے بعد مشرکین نے اللہ کے نبی کو نقصان پہنچانے کے لیے ایک دم علل اعلان اوپن ہو کر کے انہوں نے اللہ کے نبی کو نقصان پہنچایا اور نقصان پہنچانے کی کوششیں برابر جاری رکھے۔ تو اسی سال تقریباً شوال کے مہینے میں ابو طالب کی وفات کب ہوئی؟ ذرا پیچھے ہیں، ابو طالب کی وفات کب ہوئی؟ 10 نبوت کو کون سا مہینہ ہے؟ ختیجہ کی وفات کب ہوئی؟ رمضان، پکا ہے؟ ہاں، تو ابو طالب کی وفات رجب کو ہوتی ہے اور ختیجہ کی رمضان کو ہوتی ہے۔ اور یہ واقعہ کب کا ہے؟ شوال کا ہے۔ تو رمضان سے پہلے یا بعد میں؟ رمضان سے بعد ہے جی، رمضان کے بعد ہے۔ رمضان کے بعد شوال آتا ہے، تو یہ پھر بورڈ لے کے آنا پڑتا ہے آپ کو۔ ہاں، تو تھوڑا سا یاد رکھیں، رمضان یعنی جو اسلامی سال کے مہینے ہوتے ہیں تو اس کو یاد رکھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو یعنی کنٹینیو سے واقعات آگے پیچھے کیا ہیں بولنے کی صحیح ترتیب معلوم ہوتی ہے۔ تو بہرحال ابو طالب کی وفات نبوت کے 10ویں سال میں رجب میں ہوتی ہے، پھر 1 مہینہ 5 دن کے وقفے سے رمضان کے مہینے میں حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات ہوتی ہے، اور اس کے 1 مہینہ بعد حضرت ختیجہ کی وفات کی 1 مہینہ بعد شوال کے مہینے میں ہی اللہ کے نبی کی دوسری شادی حضرت سودا رضی اللہ عنہا سے ہوتی ہے۔ تو اسی مہینے کا یہ واقعہ ہے۔ تو شوال کے مہینے میں ہوا یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے اطراف میں دین پہنچانے کے بارے میں سوچا، خیال کیا، اور اسی ارادے سے آپ نے پہلا سفر کیا، طائف کا سفر۔ طائف مکے سے تقریباً 60 کلومیٹر دوری پر یہ علاقہ ہے، اور یہاں ایک مشہور قبیلہ ہے، قبیلہ ثقیف کے نام سے بہت بڑا مشہور قبیلہ تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف اور پھر خاص کر کے اس قبیلے والوں تک دین کی تبلیغ کے لیے وہاں گئے۔ طائف میں اللہ کے نبی جاتے ہیں اور جا کر کے سب سے پہلے سرداروں سے ملتے ہیں۔ وہاں طائف کے اندر 3 سردار تھے، اور تینوں آپس میں بھائی تھے، حضرت عمرو اور عمیر۔ تو یہ یعنی بعد میں جو ہے یہ جو 3 بھائی ہیں ایک ساتھ، عبدیہ لیل ایک کا نام ہے، دوسرے کا نام عمرو ہے، تیسرے کا نام حبیب ہے۔ تو یہ 3 بھائی قبیلے بنو ثقیف کے سردار تھے، بڑے تھے۔ اللہ کے نبی پہلے ان کے پاس پہنچتے ہیں اور ان کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، اپنے نبی اور رسول ہونے کی بات بھی ان کے سامنے رکھتے ہیں، اور ان سے کہتے ہیں کہ تم ایمان لے کر آؤ تو تمہارے جو یعنی اور قبیلے کے جو دوسرے افراد ہیں ان کے لیے بھی آسانی ہوگی۔ تو یہ جو قبیلے بنو ثقیف کے 3 سردار تھے وہ تو مسلمان نہیں ہوئے، ایمان نہیں لائے، بلکہ انہوں نے الٹا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ زبان درازی کی باتیں کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔
تو اللہ کے نبی کیا کیے، ان کو چھوڑ دیے اور دوسرے جو سرداران ہیں یا دوسرے جو اور بڑے لوگ ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تک پہنچتے ہیں۔ قبیلے بنو ثقیف یہ ایک دم الگ قبیلہ ہے۔ یہ قبیلے کے بارے میں جب آپ پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ قبیلہ مسلمان تو نہیں ہوا وہ الگ بات تھی، لیکن مسلمان نہیں ہونے کے علاوہ اس نے اللہ کے نبی کو نقصان پہنچانے کے لیے کیا کیا، جو اس طائف کے جو اوباش شریر قسم کے جو بچے ہوتے ہیں، دیوانے ٹائپ کے جو لوگ ہوتے ہیں، تو ایسے شریروں کو کیا ہے ان کے ہاتھوں میں پتھریں دے کر جو ہے ان کو اللہ کے نبی کے پیچھے لگا دیا۔ تو ماحول ایسا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لوگ جو ہے گالیاں بکتے اور آپ پر جو ہے پتھریں برساتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں رہ کر تقریباً 10 دن کوشش کیے۔ طائف میں اللہ کے نبی 10 دن تک تھے اور 10 دن برابر جو ہے یہی ایک کے پاس سے نکل کے دوسرے کے پاس پہنچنا، ملاقات کرنا، ان تک دین پہنچانا، تو ایسا تو 10 دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کام کیے، لیکن اس کے باوجود جو ہے ایک بھی مسلمان نہیں ہوا، بلکہ الٹا انہوں نے اپنے شریروں کو اللہ کے نبی پر مسلط کیا۔ تو ہوا یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے جب نکلنا چاہا تو آپ کے ساتھ اس سفر میں صرف ایک ہی تھے، آپ کے غلام زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، یہ آپ کے آزاد کردہ جو غلام ہے وہ ایک ہی آپ کے ساتھ تھے۔ جب نکلے راستوں میں تو لوگ کیا ہے، جو شریر قسم کے جو لوگ تھے وہ راستوں کے دونوں کناروں پر کھڑے ہو گئے اور وہاں سے کچھ بولنا بکنا، پھر ہاتھوں میں پتھریں اٹھا کے مارنا شروع کیے۔ تو طائف کا یہی وہ موقع ہے جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے گئے، آپ کو جو ہے پتھروں سے مارا گیا، اور اتنا مارا گیا کہ خون جو ہے نکل کر کے سر سے بدن سے نکل کر کے جوتوں میں جمع ہوا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بچتے بچاتے طائف چھوڑے، اور چھوڑ کر کے 3 کلومیٹر کے بعد جو ہے طائف کے بعد ایک باغیچہ لگتا ہے، ایک باغیچہ 2 بھائیوں کا وہ باغیچہ تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ باغیچے میں اپنے آپ کو پناہ میں آنے کے، اپنے آپ کو بطور حفاظت بچانے کے لیے وہ باغیچے میں داخل ہو گئے، اور لوگوں نے بھی تقریباً پیچھا کیا، اور پھر جیسے ہی باغ میں داخل ہوئے تو لوگ وہاں سے واپس نکل گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باغیچے میں تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں، اور باغیچے میں بیٹھ کر کے یہ جو کچھ ہوا اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کچھ دل کے درد کے طور پر ایک دعا نکلتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا بہت اہم دعا ہے، جو یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو حالت تھی، حالت زار جسے کہتے ہیں، کہ ایسی حالت کہ جس میں ایک اللہ کی طرف آپ بلا رہے ہیں اور پھر دنیا والے آپ کے ساتھ ایسا سلوک کر رہے ہیں، بہت درد ہوا، بہت تکلیف ہوئی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جو ہے دعا مانگتے ہوئے اللہ سے کہتے ہیں، اللہم اشکو الیک ضعف قوتی، اے اللہ میں اپنی کمزوری کا شکوہ تجھ سے میں اتنا کمزور ہوں کہ لوگ جو ہے مجھے دبا رہے ہیں، مجھے مارنے کی کوشش کی جا رہی ہے، وقلت حیلتی، اور میری کوششوں بہت کم ہو رہی ہیں، وہوانی علی الناس، اور لوگ مجھ پر غالب آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہوئے کہتے ہیں، انت رب المستضعفین، اے اللہ تو کمزوروں کا رب ہے، وانت ربی، اور تو میرا بھی رب ہے، الی من تکلنی، تو آخر یہ مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے، الی بعید یتجہمنی او الی عدو ملکتہ امری۔ ایک لمبی دعا ہے، تقریباً 8-9 لائن پر مشتمل۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گویا اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد کی اور پھر نصرت کی، اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے جو کچھ ہو رہا ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے دل کا درد رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باغیچے میں ہیں، تھوڑا آپ کو افاقہ ہوتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے ایک غلام آتا ہے۔ یہ غلام کون ہے؟ یہ جو باغیچہ جن کا ہے 2 بھائیوں کا، ان کے پاس غلامی کرنے والا، جس کا نام عداس بتایا جاتا ہے۔ تو یہ غلام کو جو ہے یہی 2 بھائیوں نے بھیجا،
کھجوریں دے کر کے ان کو رحم آیا، یعنی کہ اللہ کے نبی کی جو حالت تھی، اگرچہ کہ مسلمان نہیں ہوئے دو بھائی، لیکن وہ جو حالت تھی تو اس پر کافروں کو بھی رحم آیا، تو انہوں نے اپنے غلام کو کچھ کھجوریں دے کر کے بھیجی اور کہا کہ جاؤ جا کے کھجوریں دے دو۔ تو اللہ کے نبی کھجور کھاتے ہوا بسم اللہ اللہ کے نبی نے پڑھا، تو غلام، یہ جو غلام تھا عیسائی تھا، کرسچن تھا، اس نے کہا کہ یہ جو آپ جو پڑھ رہے ہیں یہ ایسا کلمہ ہے جس کو یہاں کے علاقے کے لوگ نہیں پڑھتے ہیں اور میں نے کبھی سنا بھی نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ تم کس علاقے کے ہو، تم کہاں سے ہو؟ تو انہوں نے کہا، اس غلام نے کہا کہ میں موصل سے ہوں۔ موصل عراق کا ایک شہر ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پوچھتے ہیں کہ تم کہاں کے ہو، وہ کہتا ہے کہ میں موصل کا ہوں، تو یہ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ ہاں وہ موصل ہے جہاں یونس علیہ السلام کو نبی بنا کر کے بھیجا گیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نبی بنا کر کے اسی علاقے میں بھیجے جاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی اس آدمی، اس غلام کو جو ہے یاد دلاتے ہیں کہ کیا تم اس علاقے کے ہو جہاں یونس جو ہے پیغمبر بنا کر کے بھیجے گئے؟ تو وہ غلام اللہ کے نبی سے کہتا ہے کہ آپ کو کیسے پتا کہ یونس نبی تھے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں اس طریقے سے جانتا ہوں کہ وہ بھی نبی تھے اور میں بھی نبی ہوں، اور نبی ہونے کے اعتبار سے ہم دونوں بھائی بھائی ہیں۔ تو اس غلام ایک دم حیرانی ہوئی، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف مکے سے ابھی تھوڑا باہر نکلے ہیں، اللہ کے نبی نہ عراق گئے ہیں نہ موصل گئے ہیں، یہ علاقوں میں اللہ کے نبی کبھی گئے ہی نہیں ہیں۔ تو وہاں یونس علیہ السلام نبی آئے تھے ایک زمانے میں، تو غلام نے کہا کہ یہ بات تو صرف نبی ہی بتا سکتا ہے کہ ایک زمانے میں اس علاقے میں ایک نبی بھیجے گئے تھے، اور وہ بھی نام کے ساتھ بتانا، تو یہ تو نبی کا کام ہی ہو سکتا ہے۔ فوراً اس نے وہیں پر کلمہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھا، اور کلمہ پڑھ کے اللہ کے نبی اٹھ کے اللہ کے نبی کو بوسہ دینے لگا، آپ کی پیشانی کو، آپ کے ہاتھوں کو چومنے لگا۔ تو یہ جو دور سے بیٹھ کر کے بغیچے کے دو بھائی دیکھ رہے تھے سارا منظر، تو دونوں بھائیوں نے کہا کہ چلو اب محمد کا جادو اس پہ تو بہت خطرناک اثر ہو گیا ہے۔ تو اس کے بعد وہ عیسائی جو ہے وہاں سے نکل کر کے آ گیا۔ یہ ایک غلام اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے ایمان لے کر کے آتا ہے، جس کا نام عداس ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بغیچے میں تھوڑی دیر بیٹھے اور پھر اس کے بعد نکل گئے، مکے کی طرف روانہ ہوئے۔ مکے کی طرف جاتے ہوئے ایک جگہ پڑتی ہے قرن المنازل کے نام سے۔ قرن المنازل یہ جگہ کا نام ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس جگہ پر پہنچتے ہیں تو آپ پر جو ہے ایک سائبان، ایک بادل کا سایہ امنڈ آتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ بادل کا سایہ کوئی نارمل بادل کا سایہ نہیں ہے، بلکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، یہ میرے ساتھ ملک الجبال ہے، یعنی پہاڑوں کے فرشتے ہیں۔ آپ نے جو دعا اللہ تعالیٰ سے مانگی، اللہ تعالیٰ نے وہ دعا سنی ہے، اور یہ پہاڑوں کے فرشتوں کو آپ کے پاس بھیجا ہے، تو یہ آپ سے کچھ بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ ملک الجبال کہتے ہیں کہ اے محمد، اگر آپ کہیں تو ہم ملک الجبال ہیں، پہاڑوں کے فرشتے ہیں، پہاڑوں کو لمحوں میں چکنا چور کرنا، ادھر سے ادھر منتقل کرنا، اٹھانا، لے جانا، دبانا، کچھ یہ سب ہمارے لیے ایک دم آسان ہے۔ اگر آپ کہیں تو ان بستی والوں کو یہ دو پہاڑوں کے درمیان پیس کر کے رکھ دیں گے۔ تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اللہم اہدی قومی فإنہم لا يعلمون۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں، میں بد دعا نہیں دے سکتا، میں ان کو کچلنے کی بات نہیں کر سکتا، یہ ایمان نہیں لائے، لیکن مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی ایسی نسل آگے دنیا میں پیدا کرے گا جو ایمان لے کر آئے گی۔ اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، وہ مجھے اب تک نہیں جانی، اس نے مجھے اب تک نہیں پہچانا، اے اللہ میری اس قوم کو ہدایت دے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت دعا کرتے ہیں۔ یہ پورا واقعہ امام بخاری نے روایت کیا ہے، حدیث نمبر 3231 میں یہ پورا واقعہ آپ کو ملتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایسا واقعہ ہے جو ایک تو
دعوت تبلیغ دین کے راستے میں لوگ کتنا خلاف ہو سکتے، کیا کچھ آپ کے ساتھ کر سکتے ہیں، ایک اللہ کی طرف بلانے والوں کے خلاف دنیا نے کیا کیا، یہ آپ کے سامنے مثال ہے۔ اور یہ اللہ کے نبی کی زندگی کا وہ دن ہے جس دن کے بارے میں حضرت عائشہ کو اللہ کے نبی نے کہا تھا۔ بعد میں آگے کی زندگی میں حضرت عائشہ نے اللہ کے نبی سے ایک مرتبہ پوچھا تھا کہ اے اللہ کے رسول، کیا آپ کی زندگی میں احد کے دن سے بڑھ کے تکلیف والا کوئی دن آیا تھا کیا؟ احد یہ تو مدینے کے بعد کی جنگ ہے، لیکن اس کے بعد حضرت عائشہ سوال کرتے ہیں ایک مرتبہ کہ آپ کی زندگی میں احد کے دن سے بڑھ کے تکلیف والا دن کوئی آیا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا تھا کہ ہاں عائشہ، تمہاری قوم یعنی یہی قبیلے بنو ثقیف طائف والوں نے مجھے ایک اللہ کی طرف بلانے پر مجھے اتنا مارا تھا کہ میرے جوتوں میں جو ہے خون جمع ہو گیا تھا۔ وہ میری زندگی کا ایک تکلیف والا دن ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی ہوتے ہیں، نبی کا سینہ ہوتا ہے، اتنا مار کھانے کے باوجود اسی قوم کے لیے ہدایت کی دعا۔ اللہ اکبر۔ کوئی عام انسان ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ عام انسان تو ایسا ہوتا ہے کہ ایک پتھر کا جواب 2 پتھروں سے دیتا ہے، لیکن یہ نبی ہے، یہ نبی کا دل ہے، یہ نبی کا درد ہے اپنی قوم کے لیے، اپنی امت کے لیے۔ اتنا مار کھانے کے باوجود بھی آپ کی زبان سے دعا نکلتی ہے، اور ایسی جو دعائیں ہوتی ہیں وہ ضائع نہیں ہوتی ہیں۔ آپ آگے کی زندگی میں، رسول اللہ کی زندگی میں آپ پڑھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا کا اثر تھا۔ اللہ کے نبی جب مدینہ گئے تو مدینے کی آگے کی بہت ایک دم آخری کی زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس طائف کا یہ پورا قبیلہ مسلمان ہو کے آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا رہی۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلتے ہیں، قرن المنازل میں یہ واقعہ پیش ہے۔ عام طور پر یہاں ایک بات عام طور پر مشہور یہ ہے کہ باغیچے میں فرشتہ آتا ہے اور آپ پہاڑوں کے فرشتہ آ کے بات کرتا ہے، تو باغیچے میں فرشتوں کا آنا نہیں ہے، بلکہ باغیچے سے نکلنے کے بعد مکے کے راستے پر چلتے ہوئے اس علاقے میں قرن المنازل پہ اللہ کے نبی پہنچتے ہیں، تو اس علاقے میں اس جگہ میں یہ جو پہاڑوں کے فرشتوں کے آنے کی بات حدیث میں بتائی گئی۔ پھر اللہ کے نبی وہاں سے تھوڑا آگے جاتے ہیں، مکے سے تھوڑا اور پہلے ایک اور وادی آتی ہے جس کا نام ہے وادی نخلہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بھی رکتے ہیں وادی نخلہ میں۔ وادی نخلہ یعنی کھجوروں کا ایک دم ایک لمبی وادی ہے پوری مکمل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رکتے ہیں، تو وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو فجر کی نماز پڑھتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنات کی ایک جماعت نے سنا، اور جنات کی ایک جماعت اللہ کے نبی کے قریب آتی ہے، اور جو تلاوت قرآن مجید کی نماز میں ہو رہی ہے اس تلاوت کو سنتے ہیں، اور سن کر کے اللہ کے نبی پر ایمان بھی لے کر کے آتے ہیں۔ اسی واقعے کو قرآن نے بیان کیا 70 سورے میں، قل اے نبی آپ کہہ دیجئے، اوحی الیہ میری طرف یہ وحی کی جا رہی ہے، انہ استمع نفر من الجن کہ جنات کی ایک جماعت نے قرآن سنا تو صرف سنا نہیں، آگے کی بات ہے، فقالوا انہوں نے جنات نے کہا، انا سمعنا قرآنا عجبا ہم نے ایک ایسا کلام سنا ہے جو کہ عجیب و غریب ہے، لیکن اتنی بات ہے یہدی الی الرشد وہ نیکی کی طرف وہ قرآن بلا رہا ہے، فآمنا بھی ہم اس پر ایمان لے کر کے آتے ہیں، ایسا ایمان لے کر آتے ہیں، ولن نشرک بربنا احدا ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شرک نہیں کریں گے، کسی کے ساتھ بھی ایسا معاملہ ہم رب کے برابر کا نہیں کریں گے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ جنات کی ایک جماعت جو ہے اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وادی نخلا میں فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت قرآن کو سنتے ہیں اور آپ پر ایمان لے آتے ہیں۔ قرآن مجید میں 70 سورے میں اور پھر سورہ احقاف میں 25ویں پارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کو بیان کیا۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کی زندگی میں یہ واقعہ بھی پیش آیا کہ جنات نے آپ کی زبان سے قرآن سن کر کے ایمان لایا، اور اس کے بعد اپنی قوم کی طرف جا کر کے گئے تو تب بھی انہوں نے اپنی قوم والوں کو ڈرایا، یعنی ایک اللہ کی طرف بلا کر کے دعوت و تبلیغ کا کام جنات نے بھی کیا، جس کا ذکر قرآن کے یہ دو الگ الگ صورتوں میں قرآن کے دو الگ الگ صورتوں میں کیا گیا ہے۔ ہاں، اس کے بعد بھی کئی ایک مرتبہ اللہ کے نبی سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ اللہ کے نبی ان کو نصیحت کے لیے وقتاً فوقتاً جایا کرتے تھے۔ خاص کر کے ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی ایک دم فجر کے وقت میں، یعنی تہجد کا وقت ختم ہو رہا ہے، فجر کے قریب میں اللہ کے نبی مکے میں داخل ہو رہے ہیں باہر سے، تو جب انہوں نے اللہ کے نبی سے پوچھا تھا کہ اللہ کے نبی اتنی رات کہاں نکل گئے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا تھا کہ تمہارے بھائی یعنی جنات کو نصیحت کے لیے میں باہر گیا ہوا تھا۔ تو اس کے بعد کئی ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان جاتے تھے، دعوت و تبلیغ کا کام کرتے تھے، نصیحت کرتے تھے۔ تو یہ کس وجہ سے تھا؟ یہ اس وجہ سے کہ آپ صرف انسانوں کی طرف رسول بنا کر کے نہیں بھیجے گئے، جنات کی طرف بھی آپ نبی اور رسول بنا کر کے بھیجے گئے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، ماؤں اور بہنوں، یہاں اگر ہم تھوڑا اللہ کے نبی کی زندگی کو ایک اور مرتبہ سمجھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ جو واقعات ہوئے، یہ اللہ کے نبی کی تکلیف کو بہت کم کیا۔ جو طائف میں آپ کو جو غم ملا، جو مار ملے، اور وہ جو درد لے کر کے اللہ کے نبی طائف چھوڑا، تو مکہ پہنچنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو معجزات اللہ کے نبی کے سامنے دکھائے۔ یہی ایک ملک الجبال، فرشتوں کا آنا اور فرشتوں کا یہ بولنا کہ اے اللہ کے نبی آپ کو اتنا درد ہوا ہے، تکلیف ہوا ہے، تو ہم برداشت نہیں کر سکتے، آپ بس ہاں کہیں، ہم ان کو کچل کے رکھ دیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا تھی، اور دعا کے بعد فوراً پہاڑوں کے فرشتوں کا آنا، یہ اللہ کے نبی کو لیے بہت بڑی ہمت تھی کہ میرا ساتھ میرا اللہ ہے۔ میں جب تکلیف میں ہوتا ہوں، غم میں ہوتا ہوں، اور اللہ سے اپنے دل کا درد سناتا ہوں، تو اللہ میری مدد کرے گا۔ کیسے کرے گا؟ کہ وہ ایسے کرے گا کہ فرشتوں کو اللہ نازل کر کے میری مدد کے لیے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو نازل کرے گا۔ یہ ایک واقعہ۔ اور دوسرا واقعہ جنات کا واقعہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کے ذریعے سے بھی نبی کو ایسی تسلی دی، اور یہ پیغام تھا کہ اے نبی، آپ کو اگرچہ کہ طائف کے انسانوں نے ٹھکرایا ہے، انسانوں نے آپ کو مارا ہے، دکھ پہنچایا ہے، لیکن جنات کی اتنی بڑی جماعت آپ کے پیچھے قرآن سنتی بھی ہے، ایمان لاتی بھی ہے، اور دعوت و تبلیغ کا کام اپنی قوم میں جا کر کے کرتی ہے۔ تو ایک انسان مخلوق اگر ایمان نہیں لایا تو آپ غم نہ کریں، جنات کی مخلوق آپ پر ایمان لانے کے لیے تیار ہے، اور جنات کے ایمان کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ تسلی دی گئی۔ اور یہ بہت بڑی بات تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دکھ درد بہت حد تک کم ہوا، اور اللہ کے نبی اپنے آپ کو تیار کیے مکے میں جانے کے لیے۔ کیوں؟ اگر اللہ کے نبی اسی حالت میں طائف سے نکل کر کے سیدھا مکہ چلے جاتے تو مکے والے کبھی نہیں بخشتے، بولتے کہ یہیں اتنی حالت تھی تو طائف گئے، جا کے یہ حال کر کے آ گئے، بہت تانے دیتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو درمیان کا وقفہ ہے، اور پھر اتنا ایمان لانا، یہ جو دو معجزات تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو بہت قرار ملا، آپ کو سکون ملا، ایک ہمت بڑھی کہ اللہ تعالیٰ، میں اکیلا نہیں ہوں، اللہ کی مدد میرے ساتھ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی مجھے اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ یہ واقعہ بتاتا ہے۔ اللہ کے نبی جب مکہ پہنچنا چاہے تو بات یہاں یہ تھی کہ مکے میں کیسے جائیں گے، اس لیے کہ مکے کے اندر تو لوگ انتظار میں ہیں، کفار و مشرکین، تو اس لیے وہ زمانے کے رواج کے مطابق کہ کبھی ایسے مسائل ہوتے ہیں تو کسی کی پناہ لی جاتی ہے، کسی کی پناہ لی جاتی ہے، طلب کی جاتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے باہر رک کر کے اپنے غلام کو بھیجتے ہیں اور کسی کے لیے پناہ کی بات کرتے ہیں، ایک دو کافروں کے سامنے بات رکھتے ہیں تو ٹھکراتے ہیں۔ بعد میں ایک کافر جن کا نام کل کے درس میں آیا، مطعم بن عدی، یہ مطعم بن عدی
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے درخواست کراتے ہیں کہ تم اگر پناہ میں رکھ سکتے ہو تو رکھو، میں تمہاری پناہ میں مکے میں داخل ہوں گا۔ تو مطعم بن عدی بات کو تسلیم بھی کر لیتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دیتا ہے۔ یہ پناہ دینا وہ زمانے میں بہت بڑی بات تھی۔ اگر کوئی کافر بھی کسی مسلمان کو یہ کہا کہ یہ میری پناہ میں ہے تو غیر اس کو ہاتھ لگانے سے ڈرتا تھا، اور یہ مطعم بن عدی مکے کے اہم سرداروں میں سے ہے، تو اس نے اللہ کے نبی کو پناہ دی، اور پناہ بھی دی تو کیسی دی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہوئے تو یہ اپنے بیٹوں کے ساتھ، اپنے بیٹوں کو لے کر کے، تلواریں لے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جیسے باڈی گارڈ وغیرہ آتے ہیں تو ویسا اللہ کے نبی کے ساتھ اللہ کے نبی کو مکے میں لاتے ہیں۔ اللہ کے نبی سیدھا کعبۃ اللہ جانے کی خواہش کرتے ہیں، کعبۃ اللہ میں جاتے ہیں اور نماز بھی ادا کرتے ہیں۔ ابو جہل اس موقع پر آتا ہے، آ کر کے جب اسے پتہ چلتا ہے کہ مطعم بن عدی کی پناہ میں اللہ کے نبی مکے میں داخل ہوئے ہیں تو فوراً بھاگتا بھاگتا مطعم بن عدی کے پاس آتا ہے، آ کر کے پوچھتا ہے کہ مطعم بن عدی تم پناہ کس لیے دیے ہو؟ کیا پناہ بس ایسے ہی پناہ دینے کی غرض سے دیے ہو یا تم بھی کچھ مسلمان ہونے کا ارادہ رکھتے ہو؟ مسلمان ہو گئے ہو کیا اسی لیے پناہ دے رہے ہو، یا نہیں بس پناہ دینا مقصد ہے؟ تو مطعم بن عدی نے کہا کہ نہیں، میں تو مسلمان نہیں ہوا ہوں، بس پناہ دیا ہوں۔ وہ مسلمان نہیں بھی تھے اس وقت، تو انہوں نے کہا کہ میں مسلمان نہیں ہوا ہوں، میں نے بس پناہ دی ہے۔ تو ابو جہل نے کہا کہ اچھا ویسا پناہ دی ہے، تو پھر نکل گئے۔ یعنی اس کا یہ ڈر تھا کہ کہاں مطعم بن عدی مسلمان ہو جائیں گے، اس لیے کہ مکے کے اہم سرداروں میں سے ہے، بڑے بڑے لوگوں میں سے ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہوئے تو اور کعبۃ اللہ میں آ کر نماز پڑھے، تو اس موقع پر بھی لوگوں نے آپ کو کچھ نقصان نہیں پہنچایا، محض اس وجہ سے کہ مطعم بن عدی جیسا مکے کا ایک بڑا آدمی نبی کو پناہ میں دیتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی پر اس کا ایک احسان تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احسان شناس تھے، احسان لوگوں کا یاد رکھتے اور موقع آتا تو بدلا بھی دیتے۔ کئی واقعات اللہ کے نبی کی زندگی میں ہیں۔ اسی مطعم بن عدی کے بارے میں اللہ کے نبی اپنی زندگی میں جب جنگ بدر کا موقع آیا، جنگ بدر میں کافروں کے 70 قیدی مسلمانوں کے پاس قیدی غلام بن کر کے تھے، تو اللہ کے نبی اس وقت یہ احسان یاد دلاتے ہوئے کہتے ہیں لو کان مطعم حیا ثم نقل من هؤلاء العلماء، کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر مطعم بن عدی زندہ ہوتے اور یہ قیدیوں کے بارے میں، یہ جو غلام ہے 70 غلاموں کے بارے میں کچھ بھی بات کرنے کے لیے، ان کو چھڑانے کے لیے آ کے ایک بھی بات رکھتے تو ان سب کو میں چھوڑ دیتا۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کے بارے میں، ان کے بارے میں کہا۔ آگے کی زندگی میں اور بھی باتیں پڑھیں گے آپ۔ تو بہرحال یہاں تک یہ بات رہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا، یہ جو طائف کا سفر ہے، اور طائف کے سفر، طائف سے لے کر کے نکل کے آنا، پھر بغیچہ، پھر وادی نخلا، اور پھر مکہ پہنچنے تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ واقعہ رونما ہوا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 نبوت کے 10ویں سال جو ہے مکے سے باہر نکل کر کے پھر اس طریقے سے مکے میں آپ داخل بھی ہوتے ہیں۔